السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ علامہ ڈاکٹر اقبال ارشاد فرماتے ہیں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور بہت ہی پائے کے بزرگ فارسی میں کہتے ہیں، زینت یاسی توئی زیبائش طٰہٰ توئی، زینت یاسی توئی زیبائش طٰہٰ توئی، صاحب معراج سبحان الذی اسریٰ توئی۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یوں سمجھنے چاہیے کہ سب سے پہلے ہم لوگوں کو اپنے قلوب کو، اپنے دل کو گناہوں سے، شرک و بدعات سے، اس کے علائشوں سے، اس کی بدکاریوں سے پاک کرنا پڑے گا۔ جب ہم لوگ شرک و بدعات سے، اس کے علائشوں سے، اس کی بدکاریوں سے پاک کریں گے، تبھی جا کر خداوند قدوس کا جو نور ہے ہمارے قلوب میں منور و مجلی ہوگا۔ اگر ہم نے اس کے برخلاف کام کیا، اگر ہم نے اس کے خلاف کام کیا، یعنی ہم لوگ برائیوں میں ملوث رہے، بدکاریوں میں ملوث رہے، شرک و بدعت میں ملوث رہے، اس کو ہم لوگوں نے ترک نہیں کیا، تو یقین جانیے ہم لوگوں کے دلوں میں جو نور ایمان کی جو چنگاری جو جل رہی ہے، جو نور ایمان کی جو دیپ جل رہی ہے، وہ بجھ جائے گی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اے نبی، آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، سب برابر ہیں ان پر، یعنی ان کے دل میں جو نور ایمان جو جل رہا تھا، جو اس کی چنگاری جل رہی تھی، وہ بجھ چکی ہے۔ وہ جو چنگاری جل رہی تھی، جو آگ جل رہی تھی، جو دیپک جل رہی تھی، تھوڑی سی بھی کرٹ جو اس میں باقی تھی، تھوڑی سی روشنی جو باقی تھی، وہ بجھ چکی ہے۔ اور اے نبی، آج یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا ہے، ان کی زبان پر تالا لگا دیا ہے، ان کے ہاتھوں پہ تالا لگا دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تو کفار تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نور ایمان کو سلب کر لیا ہے، چھین لیا ہے۔ اور جب ان کے پاس کوئی حق کی بات کہی جاتی ہے تو حق کی بات قبول نہیں کرتے۔ جب حق کی بات کہی جاتی ہے تو حق کی بات سننے کی جو استطاعت ان کے کانوں میں ہے، وہ استطاعت ان کے اندر باقی نہیں رہی، وہ قدرت ان کے کانوں کے اندر باقی نہیں رہی۔ جو حق کی بات کہنے والی چیزیں ہیں، ان کے زبانوں کے اندر وہ مٹھاس اور چاشنی، وہ سب چیزیں باقی ہی نہیں رہی۔ وہ حق کی بات کہتے ہی نہیں، بلکہ بدگوئی میں لگے رہتے ہیں، برے کاموں میں لگے رہتے ہیں، برے علائشوں میں لگے رہتے ہیں، شرک و بدعت میں لگے رہتے ہیں، اپنی زبان کو گناہوں سے پاک نہیں کرتے۔ اور ان کی جو آنکھ ہے، وہ آنکھ گناہوں سے پاک نہیں ہے، یعنی اچھی چیزیں نہیں دیکھتی ہے، صرف اور صرف بدکاریاں ہی دیکھتی ہے، صرف اور صرف بدکاریاں جو ہوتی رہتی ہے اس کو دیکھتی ہے، صرف بد چیزوں کو دیکھتی ہے، صرف بری چیزوں کو دیکھتی ہے۔ ان کی آنکھیں حق چیز دیکھنے کے قابل نہیں رہی، ان کی آنکھیں حق چیز دیکھنے کے لائق نہیں رہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آنکھ سے، ان کے کان سے، ان کی زبان سے، ان کے منہ سے، ان کے ذہن سے، ان کے ہاتھ سے، ان کے قدم سے، حد تک کہ ہر ایک پارٹ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس نور ایمان کی جو چنگاری ان کے اندر جل رہی تھی، اس کو سلب کر لیا ہے، اس کو چھین لیا ہے۔ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں اس نور ایمان کو اپنی جگہ پر لا دے، اگر ہم چاہتے ہیں جو چنگاری تھوڑی سی جل رہی ہے ہمارے قلوب میں، ہمارے دل میں جو تھوڑی سی چنگاری جل رہی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں اسے شعلہ بنا دے، اسے آگ بنا دے، اسے دھڑکتی ہوئی آگ بنا دے، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو اس کے لیے سب سے پہلے درود پاک پڑھنی پڑے گی۔ آپ لوگوں کو سب سے پہلے، ہم لوگوں کو سب سے پہلے نماز ادا کرنی پڑے گی، 5 وقت نماز ادا کرنی پڑے گی۔
اس کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں کو حق و حلال میں تمیز کرنے کی ضرورت پڑے گی. اس کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں کو گناہوں سے بچنا پڑے گا. اس کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں کو بدکاریوں سے بچنا پڑے گا. اس کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں کو دوسرے کو تکلیف دینے سے بچنا پڑے گا. اس کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں کو اپنی زبان کو بری علائشوں سے پاک کرنا پڑے گا. اس کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں کو شرک و بدعت سے پاک کرنا پڑے گا. اس کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں کو بری چیزیں سننے سے پاک کرنا پڑے گا. اس کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں کو بری چیزیں دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو پاک کرنا پڑے گا. اس کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں کو بری جگہوں پر جانے سے اپنے قدم کو روکنا پڑے گا. اس کے لیے سب سے پہلے دوسرے بھائیوں کو تکلیف دینے سے اپنے ہاتھوں کو روکنا پڑے گا, اپنی زبان کو روکنا پڑے گا, اپنی آنکھوں کو روکنا پڑے گا, اپنے کان کو روکنا پڑے گا, اپنے قدم کو روکنا پڑے گا, حتیٰ کہ ہر ایک پارٹ کو روکنا پڑے گا. حدیث نبوی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. حقیقی مسلمان یعنی کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہے. اگر ہم لوگ چاہتے ہیں حقیقی معنوں میں یعنی کامل مومن بن جائے, کامل مسلمان بن جائے, کامل مومن بن جائے, تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں کو دوسروں کو تکلیف دینا چھوڑنا پڑے گا. اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھے سے پیش آنا پڑے گا. گناہوں سے اپنے قلوب کو پاک کرنا پڑے گا. گناہوں سے اپنی آنکھوں کو بچانا پڑے گا. گناہوں سے اپنے کان کو بچانا پڑے گا. یعنی بری چیزیں نہ سنیں, اچھی چیز سنیں, حق کی بات سنیں, بد گوئی نہ کرے, بد کلامی نہ کرے, اپنے سے بڑوں کے ساتھ اچھے سے پیش آئے, اپنے سے چھوٹے کے ساتھ اچھے سے پیش آئے. تبھی جا کر ہم لوگ اس آیت کے مصداق ہوں گے. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا. یعنی حقیقی معنوں میں جو لوگ اپنے قلوب کو پاک کر لیتے ہیں, اپنے دلوں کو پاک کر لیتے ہیں, اپنی نظروں کو بری چیزوں کو دیکھنے سے پاک کر لیتے ہیں, اپنے کانوں کو بری چیزوں کو سننے سے پاک کر لیتے ہیں, اپنے ذہن کو خرافات والی چیزوں سے دور کر لیتے ہیں, اپنے ہاتھوں کو دوسرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دینے سے روک لیتے ہیں, اپنے قدم کو بری جگہوں پر جانے سے روک لیتے ہیں, تو ان کے لیے آیا ہے اللہ تبارک و تعالی بشارت سناتا ہے, ان للمتقین مفازا. بے شک جو متقی ہے, جو پرہیزگار ہے, جو گناہوں سے بچنے والے, ان کے لیے کامیابی ہے. وہ حدائق واعنابا, اور ان کے لیے بڑے بڑے باغات ہیں. وہ کواعب اترابا وکاسا دہاقا. اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک سے ایک چیزیں ان کے لیے پیدا فرمائی ہے. چھلکتے ہوئے جام پیدا فرمایا ہے, جنت پیدا فرمائی ہے, ہر ایک چیز, ہر ایک نعمتیں پیدا فرمائی ہے جس سے جنتی حضرات لطف اندوز ہو سکیں گے. لیکن اگر ہم لوگ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک نہیں کرتے ہیں, گناہوں سے دور نہیں رکھتے ہیں, اپنی آنکھوں کو گناہوں کو دیکھنے سے دور نہیں رکھتے ہیں, اپنے کانوں کو بری بات سننے سے باز نہیں رکھتے ہیں, اپنی زبان کو بری بات کہنے سے, بد کلامی سے دور نہیں رکھتے, پاک نہیں کرتے ہیں, اپنے ہاتھوں کو دوسرے مسلمان بھائیوں کو, دوسرے لوگوں کو تکلیف دینے سے محفوظ نہیں رکھتے ہیں, اپنے قدم کو بری جگہوں پر جانے سے نہیں روکتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے لیے دھڑکتی ہوئی آگ پیدا کی گئی ہے, ان کے لیے جہنم پیدا کی گئی ہے, ان کے لیے بڑے بڑے کانٹے ہیں. ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہ دھڑکتی ہوئی آگ پیدا کی ہے کہ اگر سوئی کے نوک کے برابر اس جہنم کو اگر کھول دیا جائے تو پوری دنیا نیست و نابود ہو جائے گی, جل کر خاک ہو جائے گی, جل کر نیست و نابود ہو جائے گی, ذرا سا برابر بھی نہیں بچے گا. میرے پیارے اسلامی بھائیو, اس لیے ہم لوگ اپنے قلوب کو گناہوں سے پاک رکھیں. اگر ہم لوگ پاک نہیں رکھتے ہیں تو سورہ رحمان میں آیا ہے وَيُؤْخَذُوا بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ, یعنی اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا, یہ بندہ گنہگار ہے, ہم نے اس کو ہر طرح کی نعمتیں دی تھی, لیکن اس نے اس نعمت کی شکر گزاری نہیں کی, اور جس کام کے لیے ہم نے اس کی تخلیق کی تھی اس تخلیق کو اس نے سر انجام نہیں دیا, تو میرے فرشتوں اس کے بال کو پکڑ کر اور اس کے قدم کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم میں پھینک دو. صرف اسی طرح نہیں, اللہ تبارک و تعالی طرح طرح کے ہیلے, یعنی طرح طرح کی جو جس لائق ہوگا, جو جس عذاب کے لائق ہوگا, جو جس پریشانی کے لائق ہوگا, اللہ تبارک و تعالی اس کو اسی کے مطابق اسے جہنم میں ڈال دے گا. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو پاک کریں, اپنے دل کو پاک کریں, اپنی زبان کو پاک کریں, اپنی آنکھوں کو پاک کریں, اپنے کانوں کو پاک کریں, ہاتھ کو پاک کرے, منہ کو پاک کرے, پیر کو پاک کرے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے قد افلح من زکاہا, یعنی جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہوا.
یعنی جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لیا وہ کامیاب ہوا. وقد خاب من دساہا، اور جس نے ان چیزوں سے پاک نہیں کیا اس کے لیے برائی ہے، اس کے لیے ناکامی ہے، اس کے لیے بربادی ہے. وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہیں کیا اس کے لیے خرابی ہے. درود پاک پڑھ لے، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گناہوں سے پہلے اپنے قلوب کو پاک کر، گناہوں سے پہلے اپنے قلوب کو پاک کر، پھر نہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھے پاک نہ کیا. پھر درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یعنی جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہیں کیا وہ ناکام ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو شرک و بدعت، گناہ، اس کے علائش، اس کی ناپاکی سے اپنے آپ کو دور رکھے، اپنے آپ کو پاک رکھے. تب جا کر کل قیامت کے دن، تب جا کر آخرت کے دن ہم لوگ کامیاب ہوں گے. اصل میں جو کامیابی ہے وہ قیامت میں کامیابی کا نام ہے. اصل میں جو کامیابی ہے قیامت کے دن، روز آخرت جو ہم لوگوں کی سرخروئی ہوگی وہ کامیابی ہے. اور اصل ناکامی جو قیامت کے دن ہم لوگ ناکام ہوں گے وہ ناکامی ہے. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی تفسیر میں بہت سی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، یعنی اس آیت کے مطلب کیا کیا ہم لوگ شیکے نکال سکتے ہیں، اس کے بارے میں بہت سی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، جس میں سے میں نے 2-3 آیت کریمہ پڑھ دی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے جو تراجم ہے ان کو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی نے کیوں کہا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرو تب تم کامیاب ہوگے، اور اپنے آپ کو اگر پاک نہیں کیے تو ناکام ہوگے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب ہم لوگ کسی چیز کو پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بے حد محنتیں کرتے ہیں، بے حد کوششیں کرتے ہیں. اگر ہم لوگ اس میں ناکام ہوتے ہیں تو اس کے برخلاف ہمارا نتیجہ آتا ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر کسی امتحان میں ہمیں کامیاب ہونا ہے، اعلیٰ نمبر سے کامیاب ہونا ہے، تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو خوب محنتیں کرنی پڑے گی، کتابوں کی تیاری کرنی پڑے گی، جو ہمارے سبجیکٹس ہیں ان کی تیاری کرنی پڑے گی. جب اس کی ہم لوگ تیاری کریں گے، صرف تیاری کرنا ہی نہیں ہے، تیاری کرنے کے بعد ایگزام دینا ہے. یعنی صرف تیاری کرنا، بہت لوگ ہوتے ہیں کہ رٹ لیتے ہیں، بہت لوگ ہوتے ہیں رٹ لیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں سمجھ لیتے ہیں، لیکن جو رٹے ہوئے ہیں وہ بعد میں جا کر بھول جائیں گے، اور جو سمجھے ہوئے ہیں بعد میں جا کر وہ باتیں آپ کے ذہن میں یاد رہے گی، وہ مستحکم و مضبوط ہو جائے گی، آپ کے ذہن میں قوی ہو جائے گی، یعنی ایک دم جا کر بیٹھ جائے گی. جو لوگ اچھے سے تیاری کر کے ایگزام دیتے ہیں الحمدللہ وہ اعلیٰ نمبر سے کامیاب ہوتے ہیں. ان کا نتیجہ جو ہوتا ہے الحمدللہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے. اور جو لوگ اسی طرح اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں، اسی طرح ان اوقات کو گزار دیتے ہیں، تو وہ لوگ ناکام ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جتنے بھی انسان آئے ہوئے ہیں او عابر سبیل، یعنی کہ وہ لوگ مسافر کی طرح ہیں. یعنی آج ایک راستے سے جا رہے ہیں تو کل دوسرے راستے تک پہنچ جانا ہے، آج ایک منزل پہ آئے ہیں تو کل دوسری منزل پہ پہنچ جانا ہے. ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انسان ہیں، جتنی بھی مخلوقیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک منزل پہ بھیجا ہے، پھر ان مخلوقوں کو دوسری منزل پہ جانا ہے. اس لیے ہم لوگ اچھے سے اس کی تیاری کریں. جب ہم لوگ تیاری کریں گے تبھی جا کر ایگزام میں کامیاب ہوں گے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت کی تفسیر میں 1-2 حدیث پاک میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دے رہا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ختم کر دوں گا. اس آیت کی تفسیر میں سب سے پہلے ہم یہ بتائیں کہ اپنے قلوب کو، اپنے دلوں کو حسد سے پاک رکھے، کینہ سے پاک رکھے، دوسرے کو دیکھ کر جلنے سے پاک رکھے. ہم لوگ حاسدین نہ بنے بلکہ محبوبین بنے، یعنی حسد کرنے والے نہ بنے، عرضیہ کرنے والے نہ بنے، بلکہ ہم لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنے. جب ہم لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے تبھی ہم لوگ فلاح و کامران ہوں گے. اگر ہمارے دل کے اندر محبت نہیں ہے تو یقین جانیے کہ ہم لوگ فلاح و کامران نہیں ہے.
ہم لوگ کامیاب نہیں ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے اس کا شکر ادا کریں گے تو اللہ ہمیں اور دے گا، اور اگر ناشکری کریں گے تو اسے سلب کر لیتا ہے، اسے چھین لیتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ ہم میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں آخر فلاں شخص جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، فلاں شخص جو ہے وہ غیر مسلم ہے، فلاں شخص جو ہے وہ ایمان والا نہیں ہے لیکن بہت ترقی کر رہا ہے، دنیا کے معاملے میں بہت ترقی کر رہا ہے، اس کے بعد مال و اسباب بہت زیادہ ہے، اس کے بعد پیسے بہت ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں یہ بات آپ کے ذہنوں میں ڈال دینا چاہتا ہوں، کیا اس کے پاس مال ہے تو کیا اس کے پاس سجدے کی توفیق ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سجدے کی توفیق چھین لی ہے۔ کیا اس کے پاس مال و اسباب ہے، گاڑیاں ہے، گھر ہے، بنگلے ہیں؟ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی محبوبیت اختیار کرنے کو دیا ہے؟ نہیں دیا ہے۔ اللہ کے ولیوں میں وہ شمار نہیں ہے، اللہ کے نیک بندوں میں شمار نہیں ہے، وہ مسلمان بھی نہیں، یا ایمان سے بھی محروم ہے۔ اگر ہمارے مسلمان بھائیوں میں بھی جو سجدے نہیں کرتے، نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اسے سجدے کی توفیق چھین لی ہے، اپنی قربت کی توفیق چھین لی ہے، اپنے محبوبین میں سے جو قربت ہوتی ہے اس کی توفیق چھین لی ہے۔ اگر ہم اس کی توفیق چاہتے ہیں، اس کی قربت چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی۔ پڑھے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں آتا ہے حسد کے متعلق، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما یأکل النار الحطب، یعنی اپنے قلوب کو، اپنے آپ کو حسد سے پاک کر لو، عرصیہ سے پاک کر لو، اس لیے کہ جو حسد والی چیز جو ہے، یہ حسد والی جو بیکٹیریا ہے، حسد والے جو کیٹاڑو ہیں، یہ نیکی والی چیزوں کو ایسے کھا جاتی ہیں جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اگر ہم لوگ اپنی نیکیوں کے تحفظ چاہتے ہیں، اگر ہم لوگ اپنی نیکیوں کو سیف کرنا چاہتے ہیں، اسے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ایک دوسرے کو حسد سے پاک رکھیں، اپنے دلوں میں محبت کو اجاگر کریں، اپنے دلوں میں محبت کو ترویج و اشاعت کریں، تبھی جا کر ہم لوگ حقیقی معنوں میں کامیاب ہوں گے۔ اگر ہمارے دل میں محبت نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے لیے عرصیہ ہے، تو یقین جانیے کہ وہ فلاں شخص جس سے ہم لوگ عرصیہ کر رہے ہیں، جس سے ہم لوگ حسد کر رہے ہیں، وہ کامیابی کے دہلیز وہ کامیاب ہوتا جائے گا، وہ کامیابی کی دہلیز وہ پار کرتا جائے گا، کامیابی کے منازل جو اسے پار کرتا جائے گا۔ لیکن جو حسد کرنے والے ہیں وہ تہ بتہ نیچے گرتے جائیں گے اور جلتے رہیں گے، لیکن انہیں کوئی کامیابی میسر نہیں آئے گی۔ پھر اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ جو کچھ ہم نے بیان کیا، اگر اس میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو قصدن یا سہون، تو آپ تمامی حضرات کو میں گواہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدق اللہ العظیم۔ جو حضرات ابھی تک